السلام علیکم۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی تمام چینلز اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ کسی زمانے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں احسان نام کا ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ احسان کا ذریعہ معاش روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر انہیں بیچنا تھا، اور یہی معمول اس کے اور اس کے گھر والوں کے پیٹ بھرنے کا واحد ذریعہ تھا۔ احسان کی زندگی بہت ہی سادہ اور مشکلوں سے بھری ہوئی تھی، مگر اس کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہتی کہ وہ کچھ ایسا کرے جس سے اس کی غربت دور ہو سکے، لیکن اس کے حالات اور معاشی تنگ دستی نے اسے یہ موقع کبھی نہیں دیا۔ ایک دن احسان جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس نے درخت کے نیچے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا۔ وہ بہت تھکا ہوا اور کمزور لگ رہا تھا، اور اس کی حالت ایسی تھی جیسے اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ احسان نے ترس کھاتے ہوئے اس بوڑھے سے پوچھا، بابا جی، آپ اس حالت میں یہاں کیسے آئے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک نہیں لگ رہی۔ بوڑھے نے تھکی ہوئی آواز سے کہا، بیٹا، دراصل میں اس ریاست کا بادشاہ ہوں۔ میں آج اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے محل سے چھپ کر نکلا تھا اور راستے میں بھٹک گیا ہوں۔ جنگل میں چلتے چلتے تھک گیا ہوں، اور اب میں اتنا کمزور ہوں کہ واپس محل تک پہنچنا مشکل لگ رہا ہے۔ احسان یہ سن کر حیران ہو گیا، مگر اسے بادشاہ کی حالت دیکھ کر اسے یقین آ گیا۔ احسان نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو محل تک چھوڑ آتا ہوں۔ احسان نے بادشاہ کو سہارا دیا اور ایک طویل سفر کے بعد اسے محل تک پہنچایا۔ جب وہ محل کے قریب پہنچے تو بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلا کر احسان کا شکریہ ادا کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ اگلے دن اسے دربار میں بلایا جائے اور اس کی خدمت کا بدلہ دیا جائے۔ اگلے دن احسان نے دربار کا رخ کیا۔ دربار کی شان و شوکت نے اس کی آنکھیں چندھیا دیں۔ درباری اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے اور اس کی غربت اور سادہ لباس پر طنز کرنے لگے۔ کچھ لوگ تو ہنسنے بھی لگے، مگر بادشاہ نے سب کو خاموش کروایا اور احسان کا اپنے قریب بلایا۔ بادشاہ نے کہا، احسان، تم نے جس ایمانداری اور خدمت سے میری مدد کی، اس کے بدلے میں تمہیں اپنا وزیر بنانا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میری 3 شرطیں پوری کرنی ہوگی۔ اگر تم نے ان شرطوں کا جواب دے دیا تو تمہیں وزیر بنا دیا جائے گا۔ احسان نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے آپ کی شرطیں منظور ہیں، براہ کرم مجھے بتائیں کہ وہ کیا ہیں۔ بادشاہ نے کہا، پہلی شرط یہ ہے کہ تم ایک ایسی چیز ڈھونڈ کر لاؤ جو دن میں بڑھتی ہے اور رات میں چھوٹی ہو جاتی ہے۔ احسان نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر بولا، بادشاہ سلامت، یہ سایہ ہے۔ دن کے وقت سورج نکلنے پر سایہ بڑا ہوتا ہے اور رات کو چھوٹا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، تمہارا جواب بالکل درست ہے۔ بادشاہ نے پھر سے کہا، اب میری دوسری شرط یہ ہے کہ تم ایک ایسا شخص ڈھونڈ کر لاؤ جس کا علم سب سے زیادہ ہو مگر وہ خود کو جاہل سمجھے۔ احسان نے سوچا اور پھر کہا، بادشاہ سلامت، ایسا شخص حقیقی عالم ہی ہو سکتا ہے۔ علم رکھنے والے لوگ ہمیشہ اپنے علم کو محدود سمجھتے ہیں اور مزید سیکھنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ ان کی دانائی انہیں یہ سمجھاتی ہے کہ ابھی سیکھنے کو بہت کچھ باقی ہے۔ بادشاہ احسان کے جواب سے متاثر ہوا اور کہا، بہت خوب، تمہارا جواب درست ہے۔ اب بادشاہ نے تیسری اور آخری شرط بیان کی۔ اس نے کہا، تم مجھے ایسی چیز دو جو جتنا زیادہ تقسیم کی جائے اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہے۔ احسان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ محبت ہے۔
محبت بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے اور دلوں میں جگہ بناتی ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اعلان کیا، احسان، تم نے میری تینوں شرطیں پوری کر لی ہیں، آج سے تم میرے دربار کے وزیر ہو۔ احسان کی زندگی بدل گئی۔ اس نے ریاست کے نظام میں بہتری کے لیے دن رات کام کیا اور اپنی عقل اور دانائی سے لوگوں کی خدمت کی۔ اس نے ریاست میں امن اور خوشحالی قائم کی اور عوام میں اپنی جگہ بنا لی۔ احسان نے ہمیشہ عاجزی کو برقرار رکھا اور اپنی زندگی کے ان اصولوں پر عمل کیا جو اسے اس کے مشکل دنوں میں سیکھنے کو ملے تھے۔ یوں احسان نے اپنی ایمانداری، عقل اور محبت سے نہ صرف اپنی قسمت بدلی بلکہ ریاست کے لوگوں کے دلوں میں بھی اپنی جگہ بنا لی۔